رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت، خارجیت، ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے منڈی بہاؤالدین شہر کے اندر آج ہم سب کی حاضری علم و حکمت کے ایک سمندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے۔ جب علم اور معرفت، فقہی بصیرت اور طبی نفاست، سنجیدگی اور متانت، علمی پختگی اور مسلکی عدالت کو ایک جا اکٹھا کیا جائے تو اسے حافظ کریم بخش جلالی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے والے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا جانا اتنا بڑا اہل زمین کے لیے نقصان ہوتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کو زمین کے کٹ جانے، سمٹ جانے اور گر جانے سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح سیلاب کے زمانے میں دیہاتوں کے دیہات جب سیلاب کی نظر ہوتے ہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ڈھال لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها،
کہ ہم زمین کی اطراف کو سمیٹتے ہیں، زمین کی اطراف میں کٹاؤ کرتے ہیں، اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ جب زمین ہی نہ رہے تو پھر کس چیز پہ آبادی ہو، سبزہ کہاں ہوگی، رہائش کیا، کائنات میں کیا ہو تو قدموں تلے سے زمین نکلتی ہے اور زمین سمٹ جاتی ہے یا بہاؤ کا شکار ہو کے کٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ذہاب فقہائہا، جب زمین سے فقہا چل بسیں تو یہ محض ایک گھر کا راگ نہیں بجھتا، ایک محلے کے لیے ہی نقصان نہیں ہوتا، یہ پوری امت کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور زمین کا ایک حصہ وہ بہاؤ کی نظر ہو گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی قدس سر العزیز آپ کو فقہی بصیرت اور فقہا میں وہ بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ بندہ ناچیز نے چونکہ ہدایہ شریف دیگر کتب کے علاوہ آپ سے پڑھی اور میرے چشم تصور میں آج کا یہ اجتماع بھکی شریف کی علم و حکمت کی روحانی سلطنت میں ہو رہا ہے، جس میں حضرت حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز اپنی سلطنت میں تخت پہ جلوہ گر ہیں، اور وزیر اعظم کے طور پر بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز کیلانی قدس سر العزیز بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی دو وزیر جن کے تصور کے بغیر نہ اس تخت کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سلطنت کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ابھی جو ہماری صدارت فرما رہے ہیں حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد نذیر احمد گوندل صاحب رحمہ اللہ عزیز شرفہ، اور دوسری وہ ہستی کہ جن کے کل شریف کے اجتماع میں ہم موجود۔ ہم نے بچپن سے جب شعور کی آنکھ کھولی ان ہستیوں کو اس سلطنت میں چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح دیکھا۔ صبح و شام بھکی شریف کی سلطنت میں انہوں نے علم و حکمت کے وہ چراغ روشن کیے کہ جس سے صرف اس دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں اجالا ہوا۔ انہوں نے لاکھوں سینوں کو سیراب کیا اور عقیدے کے تحفظ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنفیذ کے لحاظ سے، قرآن و سنت کی تدریس کے لحاظ سے وہ کردار ادا کیا کہ اللہ کے فضل سے رہتی دنیا تک ہمیں بھکی شریف کہنے کو تو ایک گاؤں لگتا ہے، مگر اس کی علمی طاقت پوری دنیا کے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جھنڈا جو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا اور ان عظیم نفوس قدسیہ میں ساتھ مل کر اپنا تن من دھن قربان کیا، دن رات محنت کی، دن رات جگر پگھلایا، اور اتنے بڑی تعداد علماء کرام کی تیار کی کہ پاکستان کی درسگاہوں میں جس وقت ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سی درسگاہ ہے جس سے اتنے مدرسین تیار ہوئے، اتنے مفکرین تیار ہوئے، اتنے مناظرین تیار ہوئے، اور تحفظ عقیدہ اہل سنت کے اتنے شعر تیار ہوئے، تو جو بھی عدالت سے فیصلہ کرتا ہے تو اسے سر فہرست جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا نام چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسے یہ کہنا پڑتا ہے، اے جلال دین و ملت، مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت، ذات تیری مرحبا،
نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا۔ وہ پیغام حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب نے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور زندگی کا ایک طویل حصہ مسند پہ بیٹھ کر بکی شریف میں اور اس کے بعد دیگر مدارس میں پڑھایا۔ آج جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا پڑھایا ہوا ایک ایک لفظ بول رہا ہے، ایک ایک سبق بول رہا ہے، ان کی حریت کی رقم کی ہوئی ایک ایک داستان بول رہی ہے۔ انہوں نے جو طوفان بدتمیزی میں کھڑے ہو کر مسلک اہل سنت کا پرچم بلند کیا، آج ان کی قبر کے گرد نور کا چراغاں بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے حافظ الحدیث کے ایک حقیقی علمبردار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر دین کے ورثاء عالم ربانی کا جو کردار ہے، اور بالخصوص اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو وراثت بیان کی اور اس کے تقاضے بیان کیے، عالم ہونے کی شان بھی بڑی ہے، لیکن عالم ہونے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں یہ لکھا کہ دنیا میں کتنے ہی مقدس لوگ گزرے ہیں، علم میں ان کا مقام بلند و بالا ہوا، مگر کوئی بھی ایسا نہیں جسے عداوت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اور پھر آپ نے عداوت کی وجوہات بیان کی کہ سب سے بڑھ کر علماء سے عداوت کیوں کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں روئے زمین پر علماء سے دشمنی کیوں کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا علماء حق کا فتویٰ دینے سے باز نہیں آتے، اور جہلا پھر مخالفت کرنے سے باز نہیں آتے، اور جو اس میں حق کے فتوے سے ڈر جائے اس کا علم اور وہ ساری اس کی عظمت فنا ہو جاتی ہے، اور جو پھر وقت پہ ڈٹ جائے اللہ اس کو کربلا والوں کا عروج عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا صرف کل پرسوں ہی نہیں، صرف ایک دو صدیاں ہی نہیں، قیامت تک میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، بعد والوں میں ہر نئی جنریشن کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، یحمل ھذا العلم، جو میرے علم کے وارث ہوں گے، جن کو وراثت میرے علم کی ملے گی۔ اور ساتھ ایک پابندی بھی لگائی، مطلقاً پڑھنے والے کی بات نہیں کی، ساتھ عقیدہ اہل سنت کی شرط بھی لگائی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ جو عالم ہونے کے ساتھ عادل بھی ہوں گے۔ عدالت کا مفہوم بہت وسیع ہے، سب سے بڑھ کر اعتقادی عدالت ہے۔ ویسے تو ظالم دیکھے تو قاتل بہت بڑا ظالم ہے، مگر حدیث میں ہے 100 کا قاتل بھی بخشا گیا، مگر جب عقیدے میں ظلم کر جائے اور عقیدے کی عدالت نہ رہے تو اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ 100 کا قتل اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا بڑا ظلم شرک ہے۔ کیوں؟ 100 کا قاتل تو بخشا گیا جس کا ذکر بخاری میں ہے، مگر شرک تو نہیں بخشا جائے گا۔ عدالت اعتقادی یہ ہے کہ اللہ کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے۔ اس روئے زمین پر کوئی ایک ظلم کا مرتکب ہوا، کوئی 2 کا ہوا، کوئی 4 کا ہوا، کوئی سینکڑوں کا ہوا، اگر کسی مسلک میں عدل ہی عدل ہے
تو اس مسلک کو مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے۔ توحید کے مسئلے میں عدل، رسالت کے مسئلے میں عدل، اہل بیت نبوت علیہ السلام کے مسئلے میں عدل، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کرام اور سارے معتقدات میں عدل۔ تو عالم ہونے کے ساتھ عادل ہونا شرط ہے۔ اعتقادی عدالت کے بعد پھر عملی عدالت بھی ہو، اس کے بھی تقاضے ہیں کہ عمل میں بھی ظالم نہ ہو، لیکن پہلا تقاضا اعتقاد کی عدالت کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میرے علم کے حاملین ہوں گے اور مسلک اہل سنت کے علمبردار بھی ہوں گے۔ یہ تو ان کی وراثت کی شرطیں ہیں کہ وہ میرے وارث کب کہلائیں گے، علم بھی ہو اور عدالت بھی ہو۔ پھر فرمایا آگے ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اگر ڈیوٹیاں پوری کریں گے تو پھر ان کا اعزاز ہے، اگر ڈیوٹیاں چھوڑ جائیں گے تو پھر ان کا مواخذہ ہے۔ کیا ہے ڈیوٹی ایک عالم دین کی؟ آج اپنے استاذ محترم کے کل شریف میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے رسول علیہ السلام نے جو ڈیوٹیاں بیان کی ایک عالم کی، میں جب عالم ہونے کی منصب پر بیٹھنے کا میرٹ دیکھتا ہوں اور پھر اس میرٹ کے مطابق ڈیوٹیاں دیکھتا ہوں اور پھر حافظ کریم بخش صاحب کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک عظیم عالم ربانی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں وراثت رسول اللہ علیہ السلام بانٹنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا کیا ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی کے اہل عالم کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر اس ڈیوٹی سے کوتاہی کر جائیں، پہلو تہی کر جائیں اور چھپ جائیں اور جب کربلا آئے تو یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حسینی کردار سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، وہ کروڑوں کتابوں کے ماہر کیوں نہ ہو، ان کو عالم ربانی نہیں کہا جا سکتا۔ عالم ربانی وہ ہے جو علم کے ساتھ حسینی فکر بھی رکھتا ہے اور وقت کے یزیدوں کے مقابلے کھڑے ہو کر جب دنیا کی حکومتیں، انٹرنیشنل ایجنسیاں اور جب مختلف قسم کے آستین کے سانپ سارے میدان میں آ جائیں، عالم دین وہ ہے جو پھر بھی کربلا والوں کی بات کر جائے۔ مختصر ٹائم ہے، چونکہ قبلہ استاذ محترم خطاب فرمائیں گے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں چونکہ یہ میرا سبق ہے، ہم سب کا سبق ہے اور عالم کا سبق ہے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا وہی کربلائی، بدری اور احدی سبق ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین۔ یہ تین ڈیوٹیاں ہیں عالم ربانی کی، اور ان تین ڈیوٹیوں کو ادا کرنے کے بعد دستار کے پرزے ہوتے ہیں، سینے چھلنی ہوتے ہیں، مقبولیت دفن ہو جاتی ہے، مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ مستقبل کی خبر دی ہمارے آقا علیہ السلام نے کہ غالی لوگ میرے دین پہ حملہ کریں گے اور میرا وارث ان غالیوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے گا۔ پھر باطل پرست حملہ کریں گے، میرا وارث ان باطل پرستوں کا مقابلہ کرے گا۔ پھر فرمایا جاہل من گھڑت تعویلیں کر کے قرآن و سنت کی وہ حملہ کریں گے، میرا وارث ان کے مقابلے میں بھی ڈٹ جائے گا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، فرمایا غالیوں کی تحریف کی نفی کر کے میرا وارث اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ دین ہے غالیوں کا پیش کردہ ہوا اور یہ دین ہے کربلا والوں کا پیش کردہ۔ اب جب غالیوں کے نفی بتائی جائے گی کہ غالی نے یہ غلطی بھی کی، غالی نے یہ غلطی بھی کی، غالطی نے یہ ملاوٹ کی، جو دین نہیں تھا اسے دین بنا کے پیش کیا، تو وہ غالی باہر سے نہیں آیا، اسلام کے اندر ہی بیٹھا ہے۔ یہ باہر کے حملوں کی بات نہیں، یہ دین کے اندر سے دین پر ہونے والے حملے۔ اس غالی کے شاگرد بھی ہیں، اس غالی کے مرید بھی ہیں، اس غالی کے مستنڈے بھی ہیں، اس غالی کے بدماش بھی ہیں۔ فرمایا جب میرا وارث اس غالی کی خبر لے گا، وہ سارے بدماش اس وارث پر حملہ کریں گے۔
اگرچہ اس غالی کو انہوں نے اپنی طرف سے کسی حضرت کے لحاظ سے نام رکھا ہو، وہ معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا میرا وارث سب کچھ برداشت کر جائے گا مگر دین میں امتیاز کر کے چھوڑے گا۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، باطل پرست ہیلا سازی کریں گے۔ پہلے ہے اوور کلیور طبقہ اور لبرلزم کی طرف جانے والے، دوسرے ہیں بد اعتقاد دھندے کرنے والے باطل پرست۔ ان کی جو ہیلا سازی ہے، آیات پڑھ پڑھ کے مفہوم بگاڑیں گے، احادیث کا مطلب بگاڑیں گے۔ اب اگر کسی کو اپنی پاپولیرٹی بتانے کا خطرہ ہو، وہ کہے گا میں ہر طرف سے دشمنی کیوں مول لوں، ہزاروں غالی بھی ہیں، ہزاروں باطل پرست بھی ہیں، ہزاروں تصوف کے نام پر اسلام کے خلاف فراڈ کرنے والے بھی ہیں، تو میری تو ایک ایک لوں ان کے حصے نہیں آئے گا، میں زندگی کیسے بسر کروں گا، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیک وقت یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، پھر وہ میرا وارث ہے۔ فتوے دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کے، تعلیمات دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کی، انداز دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کا، اعتقاد دیکھو حافظ کریم بخش صاحب کا۔ طوفان اٹھے، آندیاں آئیں، بڑے بڑے بے وفائیوں اور سازشوں کے سلسلے چلے، لیکن جس نے ڈٹ کر اذان کربلا دی ہے اس کو حافظ کریم بخش جلالی کہا جاتا ہے۔ اپنی فالوئنگ بچانا کہ میرے پیروکار، میرے ہاتھ چومنے والے اور مجھے داد دینے والے اور میری مقبولیت رکھنے والے وہ خراب ہوں گے، تو پھر پتا چلا کہ اصل مقصد تو فالوئنگ بچانا ہے، اصل مقصد تو پاپولیرٹی کو بچانا ہے، دین کو بچانا تو مقصد نہ ہوا۔ ارے مقدس دین جس کی خاطر کربلا والوں نے اپنے سر پیش کیے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچتے، لیکن حسینی مشن ممتاز کر دیتا ہے۔ آج جو ان کی راہ پہ چلتے ہوئے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے پرچم کو بلند کرنے میں ہزاروں تیر کھا جائے، انشاءاللہ اس کی حسینیت میدان معاشر بھی برقرار رہے گی۔ حافظ محمد کریم بخش جلالی قدس سر العزیز، لوگوں کا، گھر والوں کا، تلامذہ کا، وابستگان کا، سب کا نقصان ہوا، مگر میرا ایک خصوصی نقصان ہوا۔ مجھے وہ راتیں نہیں بھولتی، وہ صبح نہیں بھولتی، وہ شامیں نہیں بھولتی۔ میرے استاذ محترم کے گھر والے گواہ ہیں، ان کے صاحبزادہ محمد ماجد صاحب اور ان کے پوتے گواہ ہیں کہ رات 1 بجے، رات 2 بجے سحری کے ٹائم ان کے لب پر میرے لیے دعائیں ہوتی تھیں، میری صحت کے لیے، میری عافیت کے لیے، میری حمایت میں۔ جب انہیں بڑے سے بڑے چیلنجز دیے گئے، پھر بھی اللہ کے فضل سے ذوف کے باوجود، پیری کے باوجود، علالت کے باوجود انہوں نے ڈٹ کے اپنا موقف پیش کیا، اور اس موقف پر اللہ کے فضل سے آخری دم تک ڈٹے رہے۔ آج یہ خراج تحسین صرف میری طرف نہیں، پوری دنیا میں بسنے والے کروڑوں اہل سنت کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے یہ واقعی آج اس بات کا اظہار کیا کہ جانے والا عام نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا عظیم وارث تھا، اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک چمکتا آفتاب تھا۔ اس وقت ضروری ہے کہ ہم یہ جو مسلکی عدالت ہے، جو صرف اہل سنت کا امتیاز ہے، اس پر پہرا دیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت وہ محبت ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین رکن والمقام وصلی ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔
ایک شخص کا ریکارڈ تقوی بیان کیا بظاہر، لیکن اس کا جہنمی ہونا بھی بیان کیا۔ وہ عجم میں نہیں، وہ عرب میں تھا۔ فرض کرو عرب میں بھی حرم میں تھا، حرم میں بھی مسجد حرام میں تھا، اور مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کا مصلی تھا۔ ویزا 2-4 سال کا نہیں تھا، بالغ ہونے سے لے کر وقت وفات تک اس کا مصلی وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہاں صلی وسامہ، ویسے وہاں بیٹھے رہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ جنتی بن جاتا ہے، لیکن اس نے تو نمازیں بھی پڑھی، اس نے روزے بھی رکھے، نہ کسی کو ملنے گیا، نہ شادی میں، نہ غمی میں، نہ تجارت کی۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی بیٹھا رہا، لیکن مرا تو سیدھا جہنم میں پہنچا۔ کیا سبب بنا؟ کہ عقیدہ خراب تھا۔ عقیدے کی خرابی اتنا بڑا نقصان ہے۔ کیا عقیدہ خراب تھا؟ سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی تھا، روزے دار تھا، کعبے کے سامنے تھا، لیکن اس کے دل میں آل محمد علیہ السلام کا معاذ اللہ بغض تھا۔ کلمہ بھی بچاتا ہے، کعبہ بھی بچاتا ہے، نماز بھی بچاتی ہے، مگر تب بچاتی ہے جب قبول ہو، اور اگر قبول ہی نہ ہو تو نماز کیسے بچائے؟ قبول ہی نہ ہو تو کلمہ کیسے بچائے؟ قبول ہی نہ ہو تو کعبہ کیسے ہاتھ پکڑے اس کا؟ اس بنیاد پر وہ جہنم میں گیا۔ اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے ازل میں ہی مجھے چن لیا کہ مجھے اپنا محبوب بنا لیا، اور پھر رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابہ اگر ہمارے آقا علیہ السلام کا انتخاب ہوتے تو پھر بھی کسی کو زبان تان کھولنے کی اجازت نہیں تھی کسی ایک کے بارے میں بھی، لیکن محبوب فرماتا ہے یہ تو چنے ہی میرے رب نے ہیں، ان پر تان اللہ پر تان ہے، اس کے علم پر تان ہے کہ کیسے چنتا رہا۔ فرمایا کسی کو ان میں سے رب نے 2 بار چنا، کسی کو 3 بار چنا، کسی کو 4 بار چنا۔ فمن سبہم، جو ان میں سے کسی کے بارے میں مندہ بولے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ قیامت کے دن اختصار سے کہتا ہوں، یہ بندہ جب اپنے بورڈ کی جگہ پہنچے گا جہاں اس کی نیکیوں کا ثواب کا ڈھیر لگا ہونا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، سماجی خدمت کی ہے، وہاں پہنچے گا تو وہاں پر 0 معاملہ ہوگا، کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی۔ حیران ہو کے پوچھے گا میرے روزے کہاں گئے؟ میں نے نفل پڑھے تھے، میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں نے صدقہ و خیرات کیا تھا، یہاں کوئی نیکی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں بتا رہا ہوں، بھول میں نہ رہنا، لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ جو میرے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے، رب اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں کرتا، کوئی نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ اب اہل سنت سے ہٹ کر جو نظریات ہیں ان میں زندگی برباد ہوتی ہے۔ اہل سنت میں تحفظ ہے زندگی کا، بندے کا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے بڑا افسوس ہے، اور اگر ساری زندگی ضائع ہو جائے کہ اس عقیدے پر تھا جس عقیدے میں زندگی ضائع ہو جاتی ہے، تو حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد کریم بخش جلالی یہ پیغام دے کر گئے کہ مسلک اہل سنت پہ رہو جس میں پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ بعض مواقع پر تو سونے کا بھی ثواب مل جاتا ہے، بعض مواقع پر تو الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی تو ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھرتا ہے اپنے نامہ اعمال کو، پھر بھی بھرتا ہے، اور کبھی تھک کے سو جائے پھر بھی اعمال صالحہ اس کے لکھے جاتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی شعبات ہیں، تو یہ ان کا جامع سبق ہے ہمارے لیے۔ میں اپنی گفتگو کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ شہر حبس میں ٹھنڈی ہواؤں جیسا تھا، غضب کی دھوپ میں برگد کی چھاؤں جیسا تھا۔ وآخر دعوایا
ان الحمد للہ رب العالمین۔